إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے. یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، معزز حاضرین کرام، سامعین کرام، اس سے پہلے کہ اس کا بیان شروع کریں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر محبت اور اخلاص کے ساتھ درود و سلام کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد جزا اللہ عنا سیدنا محمد وآلہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى له. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیک یا رسول اللہ. اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کی اس 3 نمبر آیت جو میں نے تلاوت کی ہے فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے انہیں رزق عطا کیا ہے اسی کی راہ میں اس کو خرچ کرتے ہیں. اس میں یؤمنون بالغیب پر بات کروں گا کہ یہ کیا ہے. جو اللہ رب العزت نے یؤمنون کا لفظ استعمال کیا، اس کا لفظی اور لغوی معنی ایمان کے ہے. ایمان کیا ہے، اس کا لفظی کیا معنی ہے، لغوی کیا معنی ہے. اس کا لفظی معنی تصدیق کے ہے، یعنی ہر وہ شخص اس چیز کی تصدیق کرے جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بالکل درست فرمایا. جب بندہ اس کی تصدیق کر لیتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ صاحب ایمان ہے. مگر حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف ترغیب دلائی اور اس کے مخصوص مقامات اور کیفیات کی طرف اشارہ کیا. تو ایمان جب آپ لفظ کو لکھیں گے تو یہ کتنے حرفوں میں تقسیم ہو جاتا ہے؟ 4 حرفوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. ایک الف، ایک یہ، ایک میم اور ایک نون. تجوید میں الف کو الف کہا جاتا ہے، یہ کو یا کہا جاتا ہے، میم کو میم الف ما کہا جاتا ہے اور نون کو نا کہا جاتا ہے. مگر اس کے ساتھ اس کے 3 نقطے بھی ہیں. اس لفظ کے ساتھ کتنے ہیں؟ 3 نقطے بھی ہیں. تو 7 چیزوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی تصدیق کرنی ضروری ہے. کیا؟ آمنت باللہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، یعنی اللہ کی ذات اور صفات میں، اس کے افعال میں، اس کے علم میں کسی چیز میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. پہلی چیز کیا ہے ایمان میں سے؟ ایمان کس چیز پر لانا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت پر ایمان لانا ہے کہ وہ ایسی ہستی ہے جو احد ہے، جس کا کوئی جزو بھی نہیں ہے، نہ کوئی اس کے علم میں شریک ہے، نہ اس کی ذات میں شریک ہے، نہ اس کی صفات میں شریک ہے، نہ اس کے افعال میں شریک ہے. وہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. ایک تو یہ 7 اس میں چیزیں تھیں، 4 حرف تھے اور 3 نقطے ساتھ. پہلی چیز کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت، آمنت باللہ. دوسرا وہ ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی بری تقدیر پر، والبعث بعد الموت،
اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، جی اٹھنے پر۔ یہ اصل میں مختلف طرح کی بخاری شریف کے حدیث پاک آئی ہیں جس کے مختلف راوی ہیں، ان میں مخصوص کلمات ہیں، کسی میں 5 ہیں، کسی میں 4 ہیں، کسی میں 6 ہیں اور کسی میں 7 ہیں۔ ان 7 چیزوں کو یہاں پر اکٹھا کیا گیا، اس لیے میں نے آسانی کے لیے یہاں پر یہ 7 چیزیں آپ کو بتا دی کہ یہ 7 چیزیں ہیں جن کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ جب آپ نے تصدیق کر دی تو ایسا شخص صاحب ایمان ہے، حدیث پاک کی روح سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے، اور قرآن پاک میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب کہ وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب ایمان کی طرف تفسیر کیا ہے؟ حدیث پاک نے کیا اشارہ کیا؟ اپنے دل پاک کی طرف، دل اقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرماتے ہوئے کہا ایمان یہاں پر ہے۔ ایمان کہاں پر ہے؟ دل کے اندر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کی کہ انسان کا جو ایمان ہوتا ہے وہ کس جگہ پر ہوتا ہے؟ دل کے اندر ہوتا ہے۔ اب ایمان کا لفظی معنی تو یہ ہو گیا تصدیق کے، اور کن چیزوں پر ایمان لانا ہے وہ بھی حدیث پاک سے بخاری شریف میں یہ مختلف روایات ہیں، اس میں بندہ دیکھ سکتا ہے، لیکن یہی 7 چیزیں آتی ہیں، کسی میں 4، کسی میں 5، کسی میں 6، یہاں تک کہ 7 آ جاتی ہیں۔ اب ان کی جب وہ تصدیق کر لیتا ہے تو وہ صاحب ایمان ہے، اور وہ ہوتا کہاں پر ہے؟ دل کے اندر ہے۔ اور یہ کس شکل میں ہوتا ہے؟ یہ نور کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ کس شکل میں ہوتا ہے؟ نور کی شکل میں ہوتا ہے۔ اب یہ کیفیات 3 وے اختیار کر جاتا ہے۔ محدثین کرام کے نزدیک جب ایمان لفظوں تک محدود رہتا ہے تو اس ایمان کی کیفیت کو وہ وجود لفظی کہتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توحید کا اظہار کرتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، اصطلاحات میں اس کو توحید کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اب وہ بندہ صاحب ایمان کہا جائے گا۔ مگر اس کا جب زبان سے اقرار کیا تو یہ صرف زبان سے اقرار کیا ہے۔ محدثین کرام کے نزدیک یہ اس کا ایمان تو ہے، مگر اس کا جو وجود ہے اس کو وجود لفظی کہیں گے، کہ الفاظ تک اس کا ایمان ہے، زبان تک اس کا ایمان ہے، لیکن ابھی دل کے اندر داخل نہیں ہوا، دل اس سے روشن نہیں ہوئے، دل کے اندر اس نے ثابت قدمی اختیار نہیں کی، دل اس سے روشن نہیں ہوا، منور نہیں ہوا، مزین نہیں ہوا۔ اب اس ایمان کی کیفیت کو کیا کہتے ہیں محدثین کرام؟ وجود لفظی کہتے ہیں اس ایمان کی کیفیت کو۔ جب ایمان آپ لفظ لکھیں گے تو یہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، الف الگ ہو جائے گا، نون الگ ہو جائے گا، اور درمیان والا حصہ اکٹھا ہو جائے گا، تو یہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو اس کی 3 کیفیتیں ہوتی ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، کہ ایک ایمان کی جو قسم ہے محدثین کرام کے نزدیک وہ وجود لفظی ہے، اور وہ ایمان ہے جو زبان تک محدود رہے اور قلب کے اندر اس نے استقرار نہ پکڑا ہو، قلب اس سے روشن نہ ہوا ہو، قلب اس سے مزین نہ ہوا ہو۔ اب جب یہی ایمان اس کے قلب کے اندر داخل ہو جاتا ہے، دل اس سے منور ہو جاتا ہے، دل اس سے روشن ہو جاتا ہے، دل میں وہ استقرار پکڑ لیتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، تو محدثین کرام کے نزدیک اس ایمان کی کیفیت کو وجود عینی کہتے ہیں۔ اس ایمان کی کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ وجود عینی، کہ اب یہی ایمان جو ہے اس کی عین بن گیا، اس کی آنکھیں بن گیا، جس سے وہ بینا ہو گیا۔ پہلے وہ نابینا تھا، جیسے ایک آدمی نابینا ہوتا ہے وہ نہیں دیکھ سکتا، اب جب یہی ایمان اس کے دل کے اندر روشن ہو گیا، داخل ہو گیا، اس نے استقامت حاصل کر لی، اس سے دل منور ہو گیا، تو اب یہ ایمان وجود عینی بن گیا، یعنی یہ ایمان اس کیفیت میں داخل ہو گیا کہ وہ چیزوں کو دیکھ سکتا ہے دل کی آنکھوں کے ساتھ۔ اب اس کو قرآن پاک کے انداز میں یوں آپ کہہ سکتے ہیں، قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان سے ناواقف ہیں وہ کہنے لگے کہ ہم صاحب ایمان ہو گئے، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اس کے رسول پر ایمان۔ قالت العرب آمنا، ہم ایمان لے آئے کس پر؟ اللہ رب العزت پر، اس کے رسول پر، جیسے یہ 7 چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں، حدیث پاک میں یہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ قل لم تؤمنوا، فرما دیجئے اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم ابھی صاحب ایمان نہیں ہو،
بندہ دعویٰ کر رہا ہے، مخلوق دعویٰ کر رہی ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں، اللہ فرما رہا ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی تم صاحب ایمان نہیں ہو۔ اب یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت خود بیان کر رہے ہیں کہ کیوں صاحب ایمان تم کیوں نہیں ہو، اس کا جواب دے رہے ہیں وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ابھی تو تم نے صرف اس کا اقرار کیا ہے، زبان سے اس کا اقرار کیا ہے، وَلَمَّا يُدْخِلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان تمہارے دلوں کی زینت نہیں بنا، ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا، ایمان سے تمہارے دل ابھی روشن ہی نہیں ہوئے، اس لیے تم صحیح طور پر کیا ہو، صاحب ایمان نہیں۔ اب بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے خود جواب دے دیا، جب دلوں کے اندر ایمان داخل ہو جاتا ہے تو پھر یہ وجود عینی بن جاتا ہے، یعنی اس کے ذریعے انسان کے اوپر جو مشاہدات ہوتے ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، مکاشفہ اور کشف ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کو قرآن پاک کی زبان میں الم نشرح لک صدرک رب اشرح لی صدری کہا جاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں قرآن پاک میں اس کو یوں بیان کیا گیا ہے سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق، کہ جلد ہی ہم آپ کو نشانیاں دکھا دیں گے، فی الآفاق آسمانوں کے اندر، وفی انفسہم اور تمہاری اپنی جانوں کے اندر، اطراف عالم میں بھی دکھائیں گے اور اپنی جانوں کے اندر بھی دکھائیں گے، یہاں تک کہ تم پر واضح ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت حق ہے۔ اب ان نشانیوں کو وہ بصیرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، ایمان کی اس قوت سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی میں مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں کہ جیسے ایک آدمی خوردبین لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہاں پر جراثیم موجود ہے، اور دوسرا آدمی کہتا ہے کہ یہاں پر جراثیم موجود نہیں ہے۔ اب دونوں کی دلائل درست ہیں، لیکن جو بندہ کہہ رہا ہے کہ جراثیم موجود نہیں ہے، اگر وہ خوردبین لگا لے تو اس کو بھی یہ چیز نظر آ جائے گی کہ واقعتاً یہاں پر جراثیم موجود ہے، اور یہ اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اب جب ایمان دلوں کی زینت بن جاتا ہے، دل اس سے روشن ہو جاتے ہیں، تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو مشاہدہ ہے، اس کا جو کشف ہے وہ کھل جاتا ہے، اب اس کا دل دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، صاحب بصیرت بن جاتا ہے، وہ نشانیوں کو دیکھتا ہے، آسمان کے اندر، زمین کے اندر، اطراف عالم کے اندر اور اپنے وجود کے اندر اللہ کی نشانیوں کو جب دیکھتا ہے تو اس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ جب ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو اس کا اللہ رب العزت پر یقین بڑھ جاتا ہے۔ محدثین کرام کے نزدیک اس کو وجود عینی، ایمان کی اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ وجود عینی کہتے ہیں۔ اور میں نے بتایا تھا کہ لفظ کو 3 حصوں میں یہ اب ایمان لکھیں گے تو تقسیم ہو جائے گا۔ تیسری قسم کیا ہے محدثین کرام کے نزدیک کہ جب یہ ایمان اور زیادہ ترقی کرتا ہے تو یہ وجود خارجی بن جاتا ہے، جس کو وہ اپنی زبان میں محدثین کرام مرتبہ احسان کہتے ہیں، جو اولیاء اللہ بیان کرتے ہیں۔ اب میں اولیاء اللہ کی طرز پر آپ کو بیان کروں گا، پہلے محدثین کرام کی طرز پر آپ کو بیان کیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ ایمان کیسے بڑھتا ہے اور اس میں کیا کیفیات ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو محدثین کرام، صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیلات اور قرآن پاک سے بتاؤں گا کہ یہ ایمان کیسے بڑھتا ہے اور اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم اس طریقے کو اختیار کریں تاکہ ہمارا ایمان بڑھے اور اس میں اضافہ ہو سکے۔ اور کیسے ایمان بڑھتا ہے، غوث اعظم محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان جب ایمان کے ساتھ مل کر دگنا ہو جاتا ہے تو وہ یقین بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف کے اندر فرماتے ہیں، یہ ان کا اپنا قول ہے کہ الیقین ایمان کلہ، الیقین ایمان کلہ، کہ یقین مکمل ایمان ہے۔ ایمان کی روح کیا ہے؟ یقین میں ہے۔ ایمان کی روح کیا ہے؟ یقین، یعنی جب انسان صاحب یقین ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا فرمان ہے۔ دوسری جگہ وہ دعا مانگا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہ، اے اللہ ہمارے بڑھا دے ایمان کو اور یقین کو اور دین کی سوجھ بوجھ کو بڑھا دے۔ یہ وہ دعا مانگا کرتے تھے صحابی رسول یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو
اب جب ایمان آپ کا بڑھ گیا اور وہ یقین بن گیا اور وہ دلوں کی روشنی بن گیا، تو یہی جو محدثین کرام نے وجود عینی کہا ہے، یہ آپ کی عین بن گیا اور آپ اس کے ذریعے اطراف عالم کے اندر، آسمان اور زمین کے اندر اللہ کی نشانیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کو میں دوسری حدیث پاک سے آپ کو سمجھاؤں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی 4 آنکھیں ہیں، 2 اس کے چہرے پر ہیں، 2 اس کے دل کے اندر ہیں۔ تو دل کی آنکھیں جب روشن ہو جاتی ہیں تو یہی وجود عینی ہوتا ہے، یعنی وہ دل کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اب سر کی آنکھوں سے جب بندہ دیکھتا ہے تو صرف ایک طرف کو دیکھ سکتا ہے، سامنے کو دیکھے گا تو سامنے کو دیکھ رہا ہے، باقی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن دل کی آنکھیں جب دیکھتی ہیں تو وہ سامنے، پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، بیک وقت ہر طرف دیکھ سکتی ہے۔ یہ فرق ہے۔ یہاں تک کہ سیر کی آنکھ جو دیکھتی ہے تو ایک مخصوص محدود فاصلے تک دیکھ سکتی ہے اور اس کے آگے نہیں دیکھ سکتی، لیکن ایمان کی جو روشنی ہوتی ہے، یہ جو محدثین کرام کے نزدیک وجود عینی بن گیا، دل کے اندر وہ نور داخل ہو گیا، دل منور ہو گیا۔ اب یہ جو وجود عینی بنا محدثین کرام کے نزدیک اور اولیاء اللہ کے نزدیک، یہ جب کیفیت اس کے اندر آئی تو اس کو کیا ہوگا کہ وہ آسمان اور زمین کے عجائبات کے علاوہ اولیاء اللہ کی مجالس، خلفائے راشدین کی مجالس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس اور اللہ کی انوارات اور تجلیات کو دیکھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجود عینی، یہی ایمان جب آپ کا بڑا اور وجود عینی بنا محدثین کرام کے نزدیک، اور یہی صحابہ کرام میں سے جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یقین و ایمان و کلو، یقین بن گیا، ایمان آپ کا کامل ہو گیا اور مکمل ہو گیا تو یہ پھر عین بن جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا اعتقاد، انسان کا ایمان اللہ رب العزت پر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اسلام پر، قرآن پاک پر پختہ ہو جاتا ہے، اور اس کا ایمان اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو اس سے ہٹانے کی کوشش کرے تو وہ نہیں ہٹا سکتی۔ اب اس کی میں مثال آپ کو حدیث پاک سے دے دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعض امتی ایسے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان اس طرح مضبوط اور راسخ ہوتا ہے کہ وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط اور راسخ ہوتا ہے۔ یعنی پہاڑ زلزلہ آتا ہے تو ہٹ جاتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں، آتش فشاں آتا ہے پہاڑ پھٹ جاتے ہیں، اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں، مگر میرے بعض امتی ایسے ہیں کہ ان کے قلوب کے اندر ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط اور مستحکم اور راسخ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پہاڑ ہٹ جاتے ہیں، پہاڑ پھٹ جاتے ہیں آتش فشاں سے اور زلزلے سے، مگر ان لوگوں کے دلوں سے وہ ایمان نہیں ختم ہوتا، نہ ہٹتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اب یہ جب وجود عینی بن گیا اور وجود عینی بننے کے بعد ایمان کامل ہو گیا اور یقین میں داخل ہو گیا تو یہ آپ کی کیفیت ایسے ہوگی کہ وہ آپ کے ایمان کو اس حد تک مضبوط کر دے گا، جیسے کہ غوث اعظم محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طریقہ ولایت پر بتاؤں، طریقت اور معرفت اور حقیقت کی طریقے پر بتاؤں، کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ جب مل کر دگنا ہو جاتا ہے تو وہ یقین بن جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان تو میں پہلے بیان کر ہی چکا ہوں اور ان کی دعا بھی بیان کر چکا ہوں، تو کیا یہ چیز قرآن پاک سے بھی ثابت ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یزدادوا ایمانہم مع ایمانہم، سورۃ فتح کی آیت ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ ایمان کو ملا کر بڑھا دیتے ہیں، یعنی وہ دگنا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ اب ایسے لوگوں پر فانزل سکینۃ مومنین یزدادوا ایمانہم مع ایمانہم، یہ قرآن پاک کی آیت ہے نا، کہ یہ اس طریقے سے پھر ہم ان پر سکینہ نازل کرتے ہیں۔ وہ سکینہ اللہ کی کیفیات ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں کہ فرشتے اس کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، آسمان تک ایک منار بناتے ہیں اور اس پر اللہ کی طرف سے اس بندے پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اس پر وہ سکینہ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ ایسے اطمینان اور راحت کی کیفیت ہوتی ہے اور سکون کی کیفیت ہوتی ہے کہ پوری دنیا اگر اس کے مقابلے میں ایک طرف ہو جائے اور کہے کہ اللہ موجود نہیں ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور رسول نہیں ہے، یا قرآن پاک سچی کتاب نہیں ہے، یا اسلام سچا مذہب نہیں ہے، تو وہ سب کی بات کو رد کر دیتا ہے اور اس پر ثابت قدم رہتا ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعض امتی ایسے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان اس طرح مضبوط اور مستحکم اور راسخ ہے کہ پہاڑوں سے بھی زیادہ۔
جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کفار مکہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ مال کے طلبگار ہیں تو ہم آپ کو مال دیتے ہیں، اگر آپ عورتوں کے طلبگار ہیں تو جس عورت کو کہیں حسین و جمیل کے ساتھ آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، اگر زمین کے طلبگار ہیں ہم آپ کو زمین دے دیتے ہیں، لیکن ہمارے خداؤں کو آپ برا بلا نہ کہو، جو ہمارے بت ہیں ان کو برا بلا نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا یعنی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آ کر یہ کفار مکہ نے یہ آ کر شکایت کی کہ آپ ان کو اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا اگر میرے ایک ہاتھ پر دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں اس چیز سے باز نہیں آؤں گا۔ اب یہ آپ کا وہ ایمان تھا اور وہ کیفیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر تھے، لیکن میں امتی کے حوالے سے اور اولیاء اللہ کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہا ایک طرف کھڑے ہیں، لیکن آپ کے ایمان اور یقین میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہی حالت آپ کے اس امتی کی ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کو اختیار کرتا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ اس امتی کے اندر بھی یہ کیفیت آ جاتی ہے، اس ولی کامل کے اندر بھی یہ کیفیت آ جاتی ہے، اس صاحب طریقت کے اندر بھی یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ اگر پوری دنیا اس کو اس پر بے شمار دلائل بھی دے دے تو وہ ان کی تمام باتوں کو رد کر دیتا ہے اور اس کی ایمان میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں پاتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو وجود عینی بنا محدثین کرام کے نزدیک، جو دل آپ کے دل کے اندر ایمان روشن ہو گیا، آپ کا دل روشن ہو گیا، آپ کا دل منور ہو گیا اور یہ وجود عینی بنا، تو یہ کیفیات علم نشرح لک صدرک رب اشرح لی صدری یہ آپ پر منکشف ہو گیا۔ اور جیسے محدثین کرام نے کہا کہ جب یہ تیسری کیفیت اختیار کر لیتا ہے، یعنی ایمان ترقی کر کے وجود خارجی بن جاتا ہے، تو مرتبہ احسان پر فیض ہوتا ہے، اور انہوں نے اس پر اعتراف کیا محدثین کرام نے کہ یہ وہ کیفیت ہے جس کو اولیاء اللہ کہتے ہیں مرتبہ احسان، کہ انت عبد اللہ کانک تراہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرتبہ احسان کی تعریف کی کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ ادنا درجہ، یہ ایک درجہ یہ ہے اس کا، ایک بدایت اور نہایت کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں بدایت یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہے ہیں کم از کم، یہ اس کی بدایت ہے، ابتدائی درجہ ہے۔ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ انت عبد اللہ کانک تراہ ہو، کہ آپ اللہ کو خود دیکھ رہے ہو، یہ اس کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ اس کی نہایت ہے۔ ابتدائی درجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرتبہ احسان کی جو تعریف کی کہ وہ بندہ اس طرح اللہ کی عبادت کرے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ یا اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ گمان کرے کہ اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ ابتدائی درجہ ہے ولایت کے اعتبار سے، اس کو بدایت کہتے ہیں کہ وہ بندہ یہ گمان کرے کہ مجھے اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں۔ اور نہایت اس کو کہتے ہیں ولایت میں، طریقت میں، کہ وہ خود اللہ کی انوارات اور تجلیات کو بندہ دیکھ رہا ہو۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، صحابہ کرام کو فرمایا کہ قبلہ رخ نہ کیونکہ کیونکہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت قبلہ رخ موجود ہوتے ہیں، وہاں پر اس سے مراد اللہ کی وہ تجلی تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ رب کی عبادت کیسے کرتے ہیں نماز کے اندر، آپ نے فرمایا میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جب تک اس کو دیکھتا۔ یہ اس تجلی کی وہ کیفیات تھی جس کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگتے ہوئے نماز کی حالت میں مشاہدہ کرتے تھے، علامہ شرف اللہ کا صدرک رب اشرح لی صدری، اور یہ مرتبہ احسان کی وہ کیفیت تھی، یہ اعلیٰ درجہ تھا۔ یہ درجہ جہاں نبی اور رسول کو حاصل ہوتا ہے وہاں خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کو بھی حاصل ہوتا ہے، اور جو ان کی ما انا علیہ و اصحابی کے طریقے کو اختیار کرتا ہے عملی طور پر، تو ان اولیاء کاملین کو، ان نیک لوگوں کو بھی یہ کیفیات حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ کم از کم ادنا درجے پر بدایت پر ہوں گے، کہ کم از کم جب نماز پڑھ رہے ہوں گے تو یہ گمان کر رہے ہوں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، یا اعلیٰ درجے میں ہوں گے تو وہ اللہ کی تجلیات اور انوارات کو خود دیکھ رہے ہیں۔ اور یا اللہ کی اپنی زندگیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے سامنے عجابات کو ختم کر دیا جاتا ہے اور وہ بیت اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ سینکڑوں میل دور ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کئی دفعہ سنی بھی ہے
اور ان کا وہ جگہ بھی بنی ہوئی ہے جہاں سے انہوں نے مشاہدہ کرایا. کئی اولیاء اللہ سے ہوتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو اللہ رب العزت کا عرش ان کے سامنے کر دیا جاتا ہے. جیسے با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تھے تو اللہ رب العزت کا عرش آپ کے سامنے، ادھر اللہ اکبر کا ادھر اللہ رب العزت کا عرش سامنے. اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اولیاء کاملین میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ کی انوارات اور تجلیات کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت قبلہ کی سمجھ میں، یہ وہ مرتبہ احسان ہے. اب یہ ایمان کی تکمیل کی طرف اشارہ ہے اور ہمیں اپنے ایمان کو کامل بنانا چاہیے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترغیب دی، اور جیسے کہ غوث محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب دی اور وضاحت فرمائی کہ ہمیں اس طرح اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہیے. آج کا مسلمان لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو ناقص رکھنے پر راضی ہو گیا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ درجہ اور مقام تو صرف اولیاء اللہ حاصل کر سکتے ہیں مرتبہ احسان والا، اور دوسرا بندہ حاصل نہیں کر سکتا. گویا اپنے ایمان کو ناقص رکھنے پر راضی ہے، حالانکہ وہ مسلمان تھا اور ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے، ہر کلمہ گو کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ایمان کو اس درجے تک کامل کرے کہ وہ مرتبہ احسان کی کیفیت کو حاصل کر سکے. اس لیے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب کا صرف لفظی معنی بیان کر کے میں اپنے بیان کو ختم کر دوں گا کہ غیب کا لفظی معنی یہ ہے چھپے ہوئے، کہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، غیب ایک لفظ ہے، اس کے کتنے حرف ہیں؟ تین. ہاں 3 حرف ہیں اس کے، غین یہ اور بے، غیب. ٹھیک ہے، تو تجوید میں غین کو غین اور یہ کو یا اور بے کو با کہا جاتا ہے، لیکن حرف 3 ہی رہتے ہیں. تو 3 ہی انہوں نے لفظی اور لغوی میں نے بیان کیے ہیں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ غیب یہ ہے. درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غیب یہ ہے کہ جس کا حواس ادراک نہ کر سکے، حواس خمسہ ادراک نہ کر سکے، اور عقل اس کا تقاضا نہ کرتی ہو، عقل اس کا تقاضا نہ کرتی ہو، اور انبیاء کے بتلانے سے اس پر منوان جس طرح انہوں نے بتایا ہے اس پر ایمان لے آئے. یہ غیب کی تعریف امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. اس میں تینوں چیزوں کی انہوں نے وضاحت کی ہے کہ حواس جس کا ادراک نہ کر سکے، اور عقل جس کا تقاضا نہ کرتی ہو، اور انبیاء کرام کے بتانے سے بندہ ان کی بات پر ایمان لاتے ہوئے اس کو تصدیق کر لے، یہ غیب کہلاتا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے کس موقع پر، اور اس کی اقسام کیا ہیں اور کیا کیفیات ہیں. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہاں پر ایمان کی ان کیفیات کو بیان کرنا تھا. میں نے آپ کو محدثین کرام کی طرز پر بھی بتایا اور اولیاء کاملین کی طرز پر بتایا، اور اب اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں تاکہ آپ سمجھیں کہ جب اولیاء کاملین کا دل مکمل روشن ہو جاتا ہے اس نور کے ساتھ، جیسے کہ میں نے محدثین کا وجود عینی بھی آپ کو بتایا ہے، تو یہ جب روشن ہو جاتا ہے تو قرآن پاک کی زبان میں اس کو فواد کہا جاتا ہے. اور خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک سفید نقطہ، ایک داغ لگتا ہے. جب اس نیکی پر استقامت حاصل کر دیتا ہے تو وہ سفید داغ بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک اس کا پورا دل سفید ہو جاتا ہے. اب ایسے آدمی کے دل پر حضرت علی فرماتے ہیں مہر لگ جاتی ہے، ایسا آدمی مومن ہے. اس کیفیت کو قرآن پاک کی زبان میں فواد کہا جاتا ہے. یہ ابتدائی درجہ ہے، یہ انتہائی درجہ نہیں ہے. یہ اب اس کا وجود عینی بنا ہے. یہ قرآن پاک سے اور حدیث پاک سے اور خلفائے راشدین کے آواز سے اور اولیاء اللہ کے طرف پر بتایا. اب اس کا میں اعلیٰ سطح آپ کو بتاؤں کہ یہ ایمان جب مرتبہ احسان میں جاتا ہے جس کو حدیث پاک کہتی ہے، تو اولیاء اللہ اس کو کیسے محسوس کرتے ہیں. یہ ایک مرتبہ ہے جس کو سلطانی کہا جاتا ہے. اولیاء اللہ جب سلطان الاذکار ان کے اندر جاری ہو جاتا ہے تو ان کا جسم سر سے لے کر پاؤں تک مکمل روشن ہو جاتا ہے. یہ ایک مرتبہ ہے. جس طرح
قطبیت ایک درجہ اور مقام ہے، غوثیت ایک درجہ اور مقام ہے، غوث زمان ایک درجہ اور مقام ہے، فرد ایک مقام ہے، اسی طرح یہ سلطان ایک مقام ہے۔ جب اس درجے پر اولیاء اللہ پہنچتے ہیں تو ان کا پورا جسم روشن ہو جاتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، اور یہ مرتبہ اس میں سلطان الاذکار جاری ہو جاتا ہے، اولیاء اللہ کی کیفیات بیان کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ثبوت کہاں پر ہے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مرتبہ سلطان کی کیفیت کو بیان کیا۔ یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کے گروہ، ان استطاعتم، کیا تمہاری کوئی طاقت ہے، قوت ہے، استطاعت ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کو کراس کرو، تو تم نہیں کراس کر سکتے، الا بسلطان، مگر سلطان کے ساتھ۔ سلطان کا ایک معنی دلیل کے بھی ہے، لفظی معنی، مگر یہاں پر مرتبہ سلطانی کو بیان کیا گیا۔ اب میں آپ اس کو حدیث پاک سے سمجھاؤں کہ کنڈی ہل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، بیت اللہ سے بیت المقدس گئے، 40 دن کا راستہ تھا، اور پھر وہاں سے آپ 7 آسمانوں کو کراس کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آسمان کی موٹائی 500 سال ہے، 5 صدیاں ہیں۔ 7 آسمانوں کو کراس کر دیا۔ کس کو کراس کر دیا؟ کراس کر کے پھر فکان قاب قوسین او ادنا کے درجے پر فائز ہوئے۔ کون فائز ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، قدم بقدم چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ کی سنت کو زندہ کرتا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، تو وہ بھی مرتبہ سلطانی پر جب جاتے ہیں تو آسمان اور زمین کے بغیر جو اللہ مقام کی کیفیات ہیں، جو اللہ کے انوارات اور تجلیات کی کیفیات ہیں، ان کا منکشف کر دی جاتی ہیں، وہ اللہ کے انوارات اور تجلیات کو دیکھ سکتے ہیں، خواب کی حالت میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور جاگتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مرتبہ سلطانی پر جب اولیاء اللہ فائد ہو جاتے ہیں تو اللہ کی تجلیات اور انوارات کو وہ اچھی طرح ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ آپ کو اب ولایت کی طرز پر بتایا، پہلے محدثین کرام کی طرز پر بتایا، اور قرآن پاک اور صحابہ کرام کی طرز پر بتایا، اور آپ اولیاء اللہ کی طرز پر بتایا کہ یہ سب کچھ ممکن ہے، اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے کلام قرآن پاک سے اپنا وابستگی اور تعلق کو مضبوط کرے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، تو پھر یہ کیفیات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور اولیاء اللہ اس کے لیے بنیادی طریقے جو اختیار کرتے ہیں، جو اس کے اسرار اور کیفیات ہیں، جس میں ضرب لگانا، پاس انواز کرنا، توجہ تصور تارگیری، ابس دم اور دیگر کیفیات ہیں، مراقبہ وغیرہ، ان چیزوں کو جب دائمی طور پر اختیار کرتا ہے تو پھر سلطان الاذکار اس کے اندر جاری ہوتا ہے، اور وہ مرتبہ احسان کی اس کیفیت کو حاصل کر لیتا ہے کہ انت عبد اللہ کا انا کا تراہ، کہ وہ اللہ کے انوارات اور تجلیات کو غیر نبی اور رسول ہو کر بھی دیکھ سکتا ہے، خواب کی حالت میں بھی اور جاگتے ہوئے بھی، جب وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث پاک کا فہم نصیب فرمائے، صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی محبت نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔